آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی جگہ جو اتنی سرسبز اور جنگلی ہو کہ اس کا نام ہی فطرت کا جزیرہ پڑ جائے۔ آج ہم کامن ویلتھ آف ڈومینیکا کی زبردست کہانی جانیں گے جو قدرتی خوبصورتی اور غیر معمولی ہمت کی ایک داستان ہے۔ کیریبین کا فطرت کا جزیرہ، یہ ڈومینیکا کا مشہور نام ہے، اور سچ پوچھیں تو اس کے سرسبز آتش فشانی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے یہ نام بالکل صحیح لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو اس جزیرے کی روح کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک عام غلط فہمی کو دور کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ڈومینیکا ڈومینیکن ریپبلک نہیں ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ ملک ہیں جن کے مقام، زبانیں اور یہاں تک کہ نام بولنے کا طریقہ بھی بالکل مختلف ہے۔ تو اس سفر میں ہم ڈومینیکا کے عجائبات کو دیکھیں گے، اس کے قدرتی حسن سے لے کر اس کی پیچیدہ تاریخ تک، اور آخر میں موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اس کی متاثر کن جدوجہد پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈومینیکا کو آخر فطرت کا جزیرہ کہا ہی کیوں جاتا ہے؟ اس کا جواب اس کی منفرد اور حیران کن قدرتی خصوصیات میں چھپا ہے۔ یہ جزیرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارضیاتی طور پر زندہ ہے۔ یہ کیریبین کا سب سے کم عمر جزیرہ ہے اور آج بھی بننے کے عمل میں ہے۔ یہاں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گرم چشمہ بوائلنگ لیک ہے، اور یہ بات تو کمالتی ہے کہ یہاں سال کے ہر دن کے لیے ایک دریا ہے، یعنی پورے 365 دریا، اور گھنے جنگلات تو ہیں ہی جو نایاب جانوروں اور پودوں کی پناہ گاہ ہیں۔ اور یہ کتنی دلچسپ بات ہے، ڈومینیکا کا قومی پرچم دنیا کے ان چند پرچموں میں سے ایک ہے جس پر جامنی رنگ ہے۔ یہ رنگ نایاب سیسیرو طوطے کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسا پرندہ جو صرف اور صرف اسی جزیرے پر پایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کی قومی شناخت جنگلی حیات سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ چلیں اب ذرا اس جزیرے کی پیچیدہ اور اکثر پرتشدد انسانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ طاقتوں کے تصادم کی ایک لمبی داستان ہے۔ صدیوں تک ڈومینیکا طاقت کی کشمکش کا مرکز بنا رہا۔ یہاں کے اصل باشندوں یعنی کیلیناگو لوگوں سے لے کر یورپی طاقتوں، اسپین، فرانس اور آخر میں برطانیہ تک، ہر ایک نے اس جزیرے پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ بالآخر 1978 میں ڈومینیکا ایک آزاد ملک کے طور پر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لی۔ اس پیچیدہ تاریخ سے ایک بہت ہی منفرد ثقافت نے جنم لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش اور ہجرت نے آج کے ڈومینیکا کے لوگوں کو کیسے شکل دی ہے۔ آج ڈومینیکا کی آبادی اس کی تاریخ کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ زیادہ تر لوگ افریقی نسل سے ہیں جو غلام بنائے گئے لوگوں کی اولاد ہیں۔ ان کے علاوہ مخلوط نسل، یورپی اور سب سے اہم کالیناگو کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں جو اس جزیرے کے اصل باشندے ہیں۔ اور یہی بات ڈومینیکا کو بہت خاص بناتی ہے۔ یہ مشرقی کیریبین میں واحد جگہ ہے جہاں اب بھی کالیناگو یعنی پری کولمبین مقامی لوگوں کی ایک کمیونٹی آباد ہے۔ ان کی موجودگی اس جزیرے کو ایک بے مثال ثقافتی وراثت دیتی ہے۔ اب ہم اس چیلنج کی طرف آتے ہیں جو ڈومینیکا کی بقا کی جد و جہد کی اصل کہانی ہے، فطرت کا غضب یعنی تباہ کن سمندری طوفان۔ 226%، یہ ایک ایسا عدد ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ 2017 میں سمندری طوفان ماریا سے ہونے والے نقصانات کی لاگت تھی، یعنی ملک کی سالانہ مجموعی پیداوار سے دگنے سے بھی زیادہ۔ یہ سوال ڈومینیکا کے سامنے موجود پہاڑ جیسے چیلنج کو واضح کرتا ہے۔ یہ صرف تعمیر نو کا سوال نہیں، بلکہ یہ بقا اور مستقبل کو پھر سے بنانے کا سوال ہے۔ لیکن اتنی بڑی تباہی کے بعد بھی ڈومینیکا نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ ہدف طے کیا: دنیا کا پہلا موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت ملک بننا۔ ان کی حکمت عملی 3 اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، جیو تھرمل اور شمسی توانائی جیسے قابل تجدید وسائل کا استعمال کرنا۔ دوسرا، اپنی معیشت میں تنوع لانا تاکہ وہ صرف ایک فصل پر انحصار نہ کریں۔ اور تیسرا، تعمیر نو کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا ایک نیا اور جدید طریقہ استعمال کرنا۔ یہ تیسرا ستون یعنی سرمایہ کاری کے ذریعے شہریت بہت اہم ہے۔ یہ پروگرام سرمایہ کاری کے بدلے شہریت دیتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو طوفانوں سے محفوظ گھروں اور دوسرے اہم منصوبوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک معاشی لائف لائن کی طرح ہے۔ اور آخر میں ڈومینیکا کا قومی نعرہ اس پوری کہانی کا خلاصہ کرتا ہے: خدا کے بعد زمین ہے۔ یہ نعرہ فطرت، جدوجہد اور زمین کے ساتھ اس گہرے تعلق کو بیان کرتا ہے جو اس جزیرے کی روح میں بسا ہے۔
तो डोमिनिका की कहानी सिर्फ एक जजीरे की दास्तान नहीं है, ये इस बात की एक ताकतवर मिसाल है कि किस तरह हिम्मत और नए तरीकों से ना सिर्फ जिंदा रहा जा सकता है बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल भी बनाया जा सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस छोटे से जजीरे से साबित कदमी के बारे में क्या कुछ सीख सकते हैं। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।